بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جمع فرمایا اور ان تمام صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمام اہل ایمان کے نفوس سے بھی زیادہ ان کے زیادہ قریب اور ان کا دوست ہوں۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ میں تمام اہل ایمان کا خیر خواہ ہوں اور ان کو انہی امور کا حکم دیتا ہوں جو ان کے لیے ان کی فلاح اور ان کے نجات کا باعث ہوں۔ اس کے جواب میں تمام صحابہ کرام نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحیح فرماتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس عالم کی طرف بلایا گیا ہے۔ یعنی آپ کی مراد تھی کہ میں اس ظاہری دنیا سے جانے لگا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے، لہٰذا غور سے سنو جو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم الشان امور چھوڑ کر جاتا ہوں۔ پہلی چیز قرآن ہے اور دوسری چیز میرے اہل بیت۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھنا، غور کرنا، خیال رکھنا کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کے حقوق کی تکمیل کرنا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ یہ دونوں امور یعنی قرآن اور میرے اہل بیت، یہ دونوں قیامت تک ساتھ رہیں گے۔ یعنی جہاں قرآن ہوگا وہیں اہل بیت ہوں گے، یا جہاں اہل بیت ہوں گے وہیں قرآن ہوگا، یہاں تک کہ سب حوض کوثر پر مجھے ملیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا مولا اللہ ہے اور میں تمام مومنوں کا مولا ہوں۔ اور یہ فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر تمام صحابہ کرام کے سامنے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ اے اللہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ دشمنی رکھ، اس کو اپنا دشمن رکھ جو علی کے ساتھ عداوت کرتا ہے، علی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں مختلف روایات میں اور الفاظ بھی مذکور ملتے ہیں۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وانصر من نصرہ، کہ یا اللہ اس شخص کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے، اور اس شخص کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے، اور حق کو علی کے ساتھ کر دے کہ جہاں علی جائے حق کو ساتھ لے جائے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کے درجہ فضیلت اور آپ کی تکریم کو ظاہر کرتا ہے، اور تمام اہل ایمان کے لیے ترغیب بھی یہی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور اطرت رسول کے ساتھ ویسی ہی محبت کا اظہار کریں جیسی محبت کا اظہار وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ اسی پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرمان نبوی سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے وقت انہوں نے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ابو طالب کے بیٹے، خوش ہو جا اور تجھے بشارت ہو، مبارک ہو کہ آج سے تو ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کا مولا ہو گیا ہے، وما علینا الا البلاغ۔